السلام علیکم میرے محترم بہنوں اور بھائیوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نیک آدمی تھا جو اپنے گھر کی چھت پر دن رات عبادت کرتا تھا۔ ایک دن کچھ لوگوں نے آ کر بتایا کہ ایک باغ ہے جہاں ایک درخت کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ سن کر اس پرہیزگار نے کلہاڑی اٹھائی اور اسے کاٹنے اور جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے ارادے سے اس درخت کے پاس گیا۔ شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں اس کے پاس آیا اور پوچھا، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ متقی آدمی نے بتایا کہ کیا ہو رہا ہے اور اس کا درخت کاٹنے کا ارادہ ہے۔ شیطان نے کہا، تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ اگر خدا چاہتا کہ درخت کاٹا جائے تو اس کے لیے اپنے نبی کو بھیجتا۔ متقی آدمی نے ایک نہ سنی، دونوں میں جھگڑا اور جھگڑا ہوتا رہا، یہاں تک کہ آپس میں ہاتھا پائی ہو گئی۔ وہ شیطان کو فرش پر گرانے میں کامیاب ہو گیا اور اس پر بیٹھ گیا اور اس کا گلا کاٹنے کا ارادہ کیا۔ شیطان نے اس سے معافی اور رہائی کی التجا کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں جو اس دنیا اور آخرت میں تمہارے کام آئے گی۔ میں تمہیں روزانہ 2 دینار ادا کروں گا۔ آپ کچھ غریبوں کو ادا کر سکتے ہیں اور کچھ اپنے لیے خرچ کر سکتے ہیں۔ اس درخت کو اس وقت تک کاٹنا چھوڑ دو جب تک اللہ کا حکم نہ دے کہ اسے کاٹنا درست ہے یا غلط۔ متقی آدمی کو شیطان نے گمراہ کیا۔ اس نے تجویز کو درست سمجھا اور گھر لوٹ آیا۔ دوسرے دن اس نے اپنے تکیے کے نیچے 2 دینار دیکھے۔ وہ رقم سے خوش ہوا اور کچھ غریبوں کے پیچھے خرچ کر دیا۔ لیکن اگلے دن اس نے حسب توقع رقم دوبارہ نہیں دیکھی تو وہ دوبارہ کلہاڑی لے کر اس درخت کے پاس آیا۔ شیطان نے ایک بار پھر اسے بوڑھے کی شکل میں بتایا اور اس سے پوچھا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں۔ شیطان نے اسے بتایا کہ پاس ایسا کرنے کی طاقت نہیں ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ وہ گھر واپس چلا جائے۔ وہ نہ مانے اور پھر لڑ پڑے۔ اس بار شیطان متقی آدمی پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا اور اسے فرش پر گرا دیا۔ اس پر متقی آدمی حیران ہوا اور شیطان سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا کہ وہ اس بار اس پر غالب نہ آ سکا۔ شیطان نے جواب دیا، جو کوئی نیکی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے کوئی اس کا سامنا نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ دنیاوی فائدے کے لیے کرتا ہے تو وہ طاقت کھو دیتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے۔ شیطان کے مقابلے میں پہلے دن پرہیزگار آدمی جیت گیا اور دوسرے دن ہارا کیوں؟ کیونکہ اس کا درخت کاٹنے کا پہلا مقصد خدا کو راضی کرنا تھا اور کچھ نہیں، لیکن دوسرے دن اس کی نیک نیت بدل گئی اور وہ پیسے کی خاطر بن گیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو روحانی طاقت دی تھی وہ پہلے دن غائب ہو گئی اور اس طرح وہ ہار گیا۔ پیغمبر اسلام کی دور میں آپ کے دشمنوں 10,000 طاقتوروں نے ایک بار آپ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت مسلمان بہت کم تھے۔ جو کچھ ہونے والا ہے اس کے خفیہ اطلاع ملتے ہی مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے اپنے ارد گرد ایک بہت وسیع کھائی کھودی تاکہ دشمن ان پر اچانک حملہ نہ کر دے۔ دشمن کی طرف سے عمرو بن عبدالوداع نام کا ایک جنگجو جو اپنی طاقت ہمت جنگ کے فن میں بہت مشہور تھا، کھائی پر چھلانگ لگا کر ان مسلمانوں کے درمیان اترا۔ مسلمانوں میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ صرف اللہ کا شیر امام علی علیہ السلام گھسنے والے کو للکارنے کے لیے آگے آئے۔ دونوں نے اپنی تلواریں کھینچ لی اور جلد ہی ایک دوسرے کے خلاف موت کے شدید لڑائی میں بند ہو گئے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے امام علی علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، جنہوں نے عمرو کو زمین پر گرا دیا اور دشمنان اسلام کو قتل کرنے کے لیے اپنے سینے پر سوار ہو گئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ امام علی علیہ السلام ایسا کر پاتے، عمرو نے منہ پر تھونک دیا، ہمارے امام کا اس
اس کے پاس سبھی لوگوں کو یقین تھا کہ اس توہین کے نتیجے میں عمرو اس سے بھی زیادہ تیزی سے اپنی موت کا سامنا کرے گا، لیکن اس کے بجائے امام علی علیہ السلام عمرو کے سینے سے ہٹ کر چلے گئے۔ آس پاس کے لوگ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ اس نے اتنے خطرناک دشمن کو زیر کرنے کے بعد کیوں چھوڑ دیا۔ عمرو نے دوبارہ حملہ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد امام علی علیہ السلام نے دوبارہ اس پر قابو پا لیا اور اس بار دشمنان اسلام کو قتل کر دیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد لوگوں نے امام علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے عمرو کی جان کیوں بخشی؟ جب اس نے پہلی بار ان پر قابو پا لیا تو امام علی علیہ السلام نے جواب دیا، میں صرف اللہ کی خاطر سے اسے قتل کرنا چاہتا تھا، اس نے مجھ پر تھونک دیا اور اس طرح مجھے غصہ دلایا، اگر میں اسے اسی وقت قتل کر دیتا تو یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے نہ ہوتا، یہ بھی میرے غصے کی تسکین کے لیے ہوتا، تو میں نے اسے آزاد کر دیا۔ جب میں نے اپنے غصے پر قابو پایا تو خالصتاً اللہ کے لیے اسے قتل کر دیا۔ ہمارے نبی پاک کے گھر والوں کے اہل بیت اس طرح ہیں، خلوص نیت کے مسالیں قائم کی ہیں۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات واضح کر لینی چاہیے کہ عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہے، کہ یہ صرف اس کی خاطر اور خوشی کے لیے۔ ناپاک اور ناپاک ارادوں سے بچنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ یہ ہماری زندگی کے مقصد کے بارے میں مستقل سوچ اور صحیح سمجھ سے کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ ہم سے اصل میں کیا چاہتا ہے۔